چلیے پڑھیے. جملہ اسمیہ کا بیان. جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید کاتب. اس میں زید مسند الیہ اور اس کو مبتدا کہتے ہیں، کاتب مسند اور اس کو خبر کہتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. ایک منٹ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. اچھا، آپ کے نسخے میں یہ نہیں ہے تو اس میں 2-3 اصطلاح استعمال ہوئی ہے، پہلے اسے سمجھ لیتے ہیں. جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جو 2 لفظوں سے مل کر اس طور پہ بنا ہو کہ جس سے سننے والے کا سکوت بنتا ہو، یعنی ایسی خبر ہو کہ ہاں آدمی اسے سن کر مطمئن ہو سکتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں. تو اب جملے کی قسمیں بیان کر رہے ہیں، جملے کی قسم بیان کر رہے ہیں. تو جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ہاں، تو یہاں پر اب کون سے جملے کی بحث شروع ہوگی؟ اسمیہ کی بحث شروع ہوگی. اسمیہ ہم ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو، باقی اس کے بعد چاہے فعل ہو، چاہے حرف ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن پہلا جز جس سے اس کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے وہ کیا ہو؟ اسم ہو. تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اس میں کہا گیا وہ ہے جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جز اسم یعنی مسند الیہ ہو. مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ اسندہ اصل میں کہتے ہیں ٹیک لگانے کو. اسندہ کسے کہتے ہیں؟ ٹیک لگانے کو. جیسے دیوار کی طرف ہم نے ٹیک لگایا تو اسے کہیں گے اسناد کرنا. تو مسند الیہ یعنی ایسا کلمہ ہو جس میں خبر کو جس کی طرف مائل کیا گیا ہو. جیسے مثلا ہم نے بات کہی کہ زید کھڑا ہوا ہے، زید کھڑا ہوا ہے، تو یہ جو کھڑے ہونے کی خبر تھی اس کو کس کی طرف منسوب کیا گیا؟ زید کی طرف، یعنی اسے اس کی طرف اس کی اسناد کی گئی. تو جو پہلا جز ہوگا اس میں جملہ اسمیہ میں وہ کیا ہوگا؟ مسند الیہ ہوگا، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں. مبتدا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا یعنی اسی سے آغاز کیا جا رہا ہے. جملے کا آغاز کس سے کیا جا رہا ہے؟ مبتدا سے کیا جا رہا ہے. تو عام طور پہ وہ پہلے ہی ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ وہ بعد میں آ جاتا ہے. تو مسند الیہ یہ ہو گیا جس کی طرف خبر کی کیا کی جائے؟ اسناد کیا جائے، اس خبر کو اس کی طرف منسوب کیا جائے. پھر مثال دی ہے جیسے زید کاتب. اس میں زید کیا ہے؟ ہاں، مبتدا ہے. اور مبتدا کو اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ مسند الیہ کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ کیا ہے؟ مسند الیہ یعنی اس کتابت کی خبر کو کس کی طرف منسوب کیا گیا؟ زید کی طرف منسوب کیا گیا. اس کو مبتدا کہتے ہیں. اور کاتب مسند ہے. اب مسند یعنی جس کی اسناد کی جا رہی ہے، یعنی جس کے طرف ایک ہوتا ہے جس کی طرف اسناد کی جا رہی ہے اسے مبتدا اور مسند الیہ کہتے ہیں. اور جس چیز کی اسناد کی جا رہی ہے یعنی جو چیز بتائی جا رہی ہے جسے ہم خبر بھی کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، اسے کیا کہیں گے؟ مسند کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کو خبر کہتے ہیں. مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ ہوا. ٹھیک ہے. تو کبھی ایسے آگے آئے گا کہ کبھی خبر اسم کی صورت میں ہوتی ہے، مفرد ہوتی ہے، اور کبھی جملے کی صورت میں بھی ہوتی ہے. تو خبر کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں. آگے چلیے. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور ان کا عامل رافع ہمیشہ معنوی. عامل رافع، ان کا عامل رافع، ان کا عامل رافع ہمیشہ معنوی ہوتا ہے. ہاں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر کا حکم کیا ہے؟ مرفوع ہوتے ہیں. یعنی ہمیشہ اس پر کیا آئے گا؟ اگر پیش نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مبتدا خبر نہیں بچا ہے. مثلا آپ دیکھیں کان زید عالما. اب یہاں پر مبتدا خبر دونوں پر پیش نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ زید عالما یہ خبر مبتدا خبر کا جملہ نہیں بچا ہے، کیونکہ مبتدا خبر کا حکم کیا ہے کہ وہ مرفوع ہوتے ہیں. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی کو مرفوع بناتے ہیں، مثلا قام زید ہے، تو زیدن کو جب آپ مرفوع بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک سبب ہے کہ قامہ کا یہ کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ زیدن کاتبن میں آپ زیدن کو پیش اور کاتبن کو پیش کیوں دے رہے ہیں، یعنی وہ کون سا عامل ہے جو اس پر عمل کر رہا ہے اور اس کو پیش دے رہا ہے، یہ سوال ہوگا. زیدن کاتبن میں وہ کون سا عامل ہے جس کی وجہ سے زید پہ پیش آ رہا ہے اور کاتب پہ پیش آ رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کا عامل کیا ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے. معنوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عامل لفظوں میں نہیں دکھ رہا ہے، وہ عامل لفظوں میں نہیں دکھ رہا ہے جو اس کو پیش دے رہا ہے. یعنی زید کو جو پیش دے رہا ہے اور کاتب کو جو پیش دے رہا ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے بلکہ وہ مانا گیا ہے. کیا ہے؟ معنوی طور پر ہم نے اسے مانا ہے. اس میں بھی اختلاف ہے، آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے، لیکن بہرحال ابھی اتنا ہی جانیے کہ مبتدا خبر کو جو پیش دے رہا ہے وہ عامل کون ہے؟ عامل معنوی ہے. یعنی وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، وہ معنی میں پوشیدہ ہے. تو اب کوئی بھی آپ سے سوال کرے گا کہ مثلا القلم جیدن، تو اب قلم پر آپ پیش کیوں دے رہے ہیں، زبر کیوں نہیں دے رہے ہیں، زیر کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے
کہ مبتدا میں ایک عامل ہوتا ہے جو رفع دیتا ہے، گرچہ وہ دکھے نا وہ معنوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو معنوی عامل سمجھ گئے نا کسے کہتے ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. جیسے زید کاتب میں ہر ایک مرفوع ہے اور ان کا عامل لفظوں میں، ہاں لفظوں میں کوئی نہیں ہے لیکن معنی میں ہے جو اسے پیش دے رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے اسے پیش دے رہے ہیں، لیکن متفق جو زیادہ متفق علیہ بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کا عامل معنی میں پوشیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مبتدا اور خبر کے احکام. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ. یعنی مبتدا کی دو کیفیت ہو سکتی ہے، مبتدا کی دو کیفیت. پہلی معرفہ کی کتنی قسمیں؟ 7. یعنی اس میں سے کوئی ایک قسم ہو سکتی ہے، وہ علم ہو سکتا ہے، وہ الف لام کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ مضاف الیہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ھذا کے ساتھ ہو سکتا ہے، ھذا القلم جید. اسی طرح یعنی جتنی بھی معرفہ کی قسمیں ہیں وہ مبتدا بن سکتی ہیں. یا معرفہ عام طور پہ نہ ہو، یعنی جسے ہم معرفہ سمجھتے ہیں وہ تو نہ ہو، لیکن کیا ہو؟ نکرہ مخصوصہ ہو. اب نکرہ مخصوصہ کی تعریف آگے کریں گے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے عام طور پہ نکرہ، لیکن ایک نکرہ ہوتا ہے جسے خاص کر دیا گیا، آگے بتائیں گے. صرف نکرہ کبھی مبتدا نہیں ہوتا. یعنی مطلق نکرہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ قلمن کہیں اور چاہیں کہ اسے آپ مبتدا بنا دیں، نہیں بنا سکتے. یا اسی طرح مطلق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی مزید ڈیٹیل نہ دی گئی ہو اور وہ نکرہ ہو، اس کے باوجود آپ اسے مبتدا بنانا چاہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. خبر اکثر نکرہ کبھی معرفہ بھی ہوتی ہے. ہاں یعنی خبر میں بھی دو حالتیں ہیں، لیکن جو اکثر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. اور جو کم و بیش ہوتی ہے یعنی زیادہ نہیں ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ بھی ہوتی ہے. جب معرفہ ہوگی خبر تو پھر مبتدا کو مقدم کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا ہم کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب محمد کیا ہے؟ علم، ٹھیک ہے. اور رسول اللہ بھی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے معرفہ. تو اب آپ پہلے کو مبتدا ہی کہیں گے اور دوسرے کو خبر ہی کہیں گے. ہاں یہ تو کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ ہی محمد کہہ دیں، پھر آپ رسول اللہ کو مبتدا کہیں گے اور محمد کو خبر کہیں گے، کیونکہ جب دونوں معرفہ ہوں گی تو پہلا ہی مبتدا ہوگا اور دوسرا خبر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں اس کو مؤخر کر دیا اور اسے مقدم کر دیا. ٹھیک ہے. ذیل کی مثالوں مبتدا پر غور کریں. معرفہ کے مبتدا ہونے کی مثالیں. مبتدا کے معرفہ ہونے اور خبر کے نکرہ یا معرفہ ہونے کی مثالیں لکھا ہوگا. ٹھیک ہے چلیے پڑھیے. زید کاتب، اس میں زید مبتدا معرفہ ہے. ہاں یعنی مبتدا کی دو حالتیں بیان کی تھیں کہ مبتدا دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو معرفہ ہوگا یا محسوس. تو یہاں زید کیا ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ علم ہے. ٹھیک ہے. العدل محمود، انصاف پسندیدہ. یہاں بھی مبتدا کون ہے؟ العدل ہے. اور معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ معرف باللام، یعنی الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا. نکرہ مخصوصہ کے مبتدا ہونے کی. اب اس میں دیکھیے مبتدا خبر میں کاتبن خبر ہے اور محمودن خبر ہے، اور اس میں خبر کیا ہے؟ نکرہ ہے. کیا ہے؟ نکرہ ہے. نکرہ مخصوصہ کی مبتدا ہونے کی مثال ہے. الدین والنصیحہ کی مثال نہیں دی ہے؟ ہاں تو اس میں ایک مثال دی ہے الدین والنصیحہ. کہا نا کہ کبھی خبر کیا ہوتی ہے؟ معرفہ. اکثر تو نکرہ ہوتی ہے لیکن کبھی معرفہ ہوتی ہے. تو اس کی مثال دی ہے الدین النصیحہ. دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. تو اب یہاں پر النصیحہ جو کہ خبر ہے لیکن یہ کیا ہے؟ نکرہ نہیں آئی ہے بلکہ معرفہ آئی ہے. تو اس طرح خبر کا معرفہ ہونا بھی ثابت ہے. خبر کا معرفہ ہونا بھی، ایسا نہ ہو کہ وہ سیاق و سباق سے سمجھیں گے. بعض دفعہ ایسا شبہ ہوتا ہے کہ کہیں موصوف صفت کا جملہ نہ ہو، کیونکہ موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے نا. تو مبتدا خبر میں اگر دونوں کو معرفہ بناتے ہیں، اگر ایسا شبہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہاں پر ضمیر فاصل لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ جیسے ہم کہیں اولئک المفلحون. کیا ہے؟ اولئک اس میں اشارہ، المفلحون معرفہ. تو اب اگر ہم کہیں کہ یہ جو ہے مبتدا خبر ہے تو کوئی دیکھنے والا تو کہہ سکتا ہے نہیں یہ تو صفت کا جملہ لگ رہا ہے، یعنی وہ کامیاب لوگ. تو اس وجہ سے اگر ہمیں مبتدا کو بھی معرفہ رکھنا ہے اور خبر کو بھی نکرہ رکھنا ہے تو معرفہ رکھنا ہے تو بیچ میں ہم ضمیر فاصل لائیں گے. کیا کہیں گے؟ اولئک ہم المفلحون. اولئک ہم المفلحون. تو اب اس ہم نے بتا دیا کہ ہاں یہ معرفہ ہونے کے باوجود بھی یہ کیا ہے؟ خبر ہے. ورنہ اولئک المفلحون کہنے میں کیا تھا؟ اشتباہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ موصوف صفت ہے. ٹھیک ہے. جیسے ھذا القلم کہیں گے تو یہ قلم،
لیکن اب ہمیں خبر کو معرفہ ہی رکھنا ہے تو ہم کہیں گے ھذا ھو القلم، ھذا ھو القلم۔ نکرہ مخصوصہ کی مبتدا ہونے کی مثال؟ مخصوصہ نکرہ ایک تو ہے مطلق نکرہ، ایک کیا ہے مطلق نکرہ، یعنی بس کہہ دیا قلم، اور مخصوصہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی ڈیٹیلز ایڈ کر دینا کہ جس سے نکرہ ہونے کے باوجود اس میں ایک قسم کی معرفت پیدا ہو جائے، ایک قسم کی کیا ہو جائے معرفت پیدا ہو جائے۔ مثلا ہم نے کہا عبدن، کیا کہا عبدن، اب یہ غلام ہے، لیکن اب ہم اس کی صفت لے آئیں، کیا لے آئیں مومن صفت لے آئیں، عبدن مومن، تو اب بھی یہ کیا ہے نکرہ ہے، لیکن اس کی صفت لانے کی وجہ سے اس میں ایک مزید ڈیٹیل کیا ہے ایڈ ہو گئی ہے، تو یہ جو ہے نکرہ کیا ہو گیا مخصوصہ ہو گیا۔ ایسے نکرہ مخصوصہ کا مبتدا بننا جائز ہے، مطلق نکرہ کا مبتدا بننا نہیں جائز ہے۔ والعبد مؤمن خیر من مشرک، بے شک مومن غلام مشرک سے بہتر ہے۔ ہاں تو یہاں پر اگر صرف عبد خیر من مشرکین کہتے تو نہیں بنتا، ٹھیک ہے، تو عبد کی مزید صفت بیان کی، کون سا غلام، تو اب جیسے عبد کہتے تو عبد میں ساری قسمیں داخل ہوتی ہیں، لیکن جب آپ نے مومن کی صفت لگا دی تو اب جو کافر عبدن کافر ہے وہ کیا ہو گیا الگ ہو گیا۔ تو بہرحال نکرہ میں ایک قسم کی معرفت یعنی ایک قسم کی تخصیص پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو تخصیص کے یہ بھی یہاں سے جوڑ سکتے ہیں کہ نکرہ کو تو مخصوصہ بنانے کے لیے ایک طریقہ کیا ہے کہ اس کی صفت لے آئی جائے، کیا لے آئی جائے صفت لے آئی جائے، نکرہ کو مخصوصہ بنانے کے لیے ایک طریقہ کیا ہے اس کی صفت لے آئی جائے۔ آگے اور طریقے بتائیں گے۔ اس میں عبدن نکرہ وصفیت سے خاص، ہاں اس کی صفت لے آئے تو وہ کیا ہو گیا خاص ہو گیا۔ رجل فی الدار امرأۃ، ہم امرأۃن، اس گھر میں مرد ہے یا عورت، مرد ہے یا عورت، مرد جمع تھوڑی رجال نہیں ہے نا، یا عورت، اس میں رجل نکرہ تقیید سے خاص ہوتے ہیں، نکرہ تقیید سے خاص ہو گیا، رجل و امرأۃ نکرہ تقیید سے خاص ہو گیا۔ تقیید کا کیا مطلب ہے، ہاں قید لگا دی، قید یہ لگا دی ہے کہ گھر میں اب اس دو جنس کے ہی لوگ ہو سکتے ہیں، یعنی جہاں پر بھی ام متصلہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر حکم تو ثابت ہوتا ہے۔ مثلا جو یہ سوال پوچھ رہا ہے رجل فی الدار ام امرأۃ، اسے یہ معلوم ہے کہ گھر میں کیا ہے مرد یا عورت ہیں، لیکن اسے یہ نہیں متعین طور پہ نہیں معلوم ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اس تقیید کے ساتھ یعنی ایک کو مرد بتا دینا اور ایک کو عورت بتا دینا، اس قید کے ساتھ یہ نکرہ کیا ہو گیا خاص ہو گیا، نکرہ کیا ہو گیا خاص ہو گیا۔ تو پتہ چلا پہلا طریقہ نکرہ کو مخصوص کرنے کا وصفیت صفت بیان کر دینا، یا اسے مقید تقیید کر دینا۔ تقیید کیسے ہوگی کہ اسے حمزہ استفہامیہ کے ذریعے جس میں ام متصلہ استعمال ہوا ہو اس کے ساتھ سوال کر لینا۔ مثلا ہم کہیں کہ کیا بولتے ہیں استاذ فی الصف ام طالب، تو اب ہم نے کہہ دیا کہ درجے میں صرف دو ہی نوعیت کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک یا تو ہمیں معلوم ہے کہ یا تو استاذ ہوں گے یا طالب، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں خادم ہو کوئی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں گھنٹی لگانے والا کوئی ہو۔ تو اس تقیید سے کیا ہو گئی نکرہ میں خصوصیت پیدا ہو گئی، تو تقیید سے ہم نے کیا کیا نکرہ کو خاص کر دیا۔ تو ایسے نکرہ مخصوصہ کو بھی مبتدا بنانا درست ہے۔ ما احد خیر منکا، تم سے بہتر کوئی نہیں، اس میں احد نکرہ نفی کے تحت خاص ہو گیا، تحت آنے سے خاص ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ کسی نکرہ کو اگر کیا بنانا ہو نکرہ مخصوصہ بنانا ہو تو اس کو نفی یعنی ہم نے جیسے کہنا ہے رجل کو ہمیں مبتدا بنانا ہے، رجل کو مبتدا بنانا ہے، تو اب ہم رجل کو مبتدا بنانے کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو اس کی وصفیت لے آئیں یا اسے مقید کر دیں یا اسے نفی کے تحت لے آئیں، ما رجل کہہ دیں، ما رجل قائم، ما رجل قائمن، ٹھیک ہے، ما رجل قائمن، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے۔ تو اب یہ رجل کیا اس میں مبتدا بننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ کیسے پیدا ہو گئی؟ کیونکہ اس میں نفی، ہاں کیونکہ اس کو ہم نفی کے بعد لے کر آئیں، ما نفی کے بعد لے کر آئیں۔ ایک منٹ، چلیے سلام علیکہ اصل میں سلامی علیکہ، تم پر سلام ہو، اس میں یا متکلم کی طرف مضاف ہونے سے خاص ہو گئے۔ ہاں تو یہ تو بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو چیز مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ سلامن اصل میں سلامن نہیں تھا بلکہ سلامی تھا، تو اب ظاہر سی بات ہے جو یا کی طرف مضاف بھی ایک معرفہ کی کیا ہے قسم ہے، تو وہ تو معرفہ ہی ہوا، وہ نکرہ کہاں ہوا، تو اس کا بھی اس طرح بننا۔ ویسے سلام علیکہ کی لوگوں نے اور بھی تعویلیں کی ہیں کہ یہ کیسے سلام علیکہ بنا، لیکن
آپ لوگ ابھی اسی کے مطابق چلیے کہ اصل میں سلامی تھا، ٹھیک ہے، پھر یا کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے، تو پھر اب یہ اسے نکرہ مخصوصہ مانا گیا، یہ ہے بس یہ کر دیں گے۔ تو 4 چیزیں ہو گئیں جس میں سے 3 باقاعدہ قاعدے ہیں، یعنی نکرہ کو خاص کرنے کے 3 قاعدے ہیں۔ پہلا ایک وصف لے آئیے نکرہ کا، یا قید لگا دیجئے، یا مائے نفی کے بعد لے کر آ جائیے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نکرہ مخصوصہ ہو جائے گا۔ ایسے نکرہ مخصوصہ کا مبتدا بننا درست ہوتا ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے پڑھا کہ مبتدا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اور ہاں ٹھیک ہے، نکرہ مخصوصہ کی 4 قسمیں ہم لوگوں نے پڑھی، اور خبر کس طرح آ سکتی ہے؟ خبر کی یعنی کس طرح؟ عموماً نکرہ اور کبھی کبھی معرفہ آتی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ مبتدا کو ہم اور اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں مسند الیہ کہتے ہیں، اور خبر کو مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مبتدا اور خبر کو پیش کون دیتا ہے؟ یعنی پیش کس وجہ سے آتا ہے؟ ہاں عامل رافع، یعنی رفع دینے والا جو عامل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کے کی پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ بس اگلا سبق انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔